السلام علیکم۔ ابھی میں ایک ویڈیو بات کر رہا تھا خواب کے اوپر، تو وہ تھوڑی لمبی ہو گئی بات، تو میں نے سوچا کہ اسی پہ بات کر دیتے ہیں، کیونکہ ہمارا اٹینشن سپین جو ہے نا وہ بہت کم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ایک تو ریڈنگ ہماری وہ بالکل ہی ختم ہو گئی ہے، اس کے ہمارے ہاں پڑھنے کا تو ویسے ہی رواج نہیں تھا، بہت کم مجبوری سے ہی بچے جو اسکول میں پڑھتے ہیں، اور لائبریریز جانا، اور وہ صرف زیادہ تر تو وہ ہے کہ جنہوں نے کوئی مقابلے کا امتحان دینا ہے وہ لوگ لائبریریز جا رہے ہیں۔ عمومی طور پہ ہمارے ہاں لائبریری میں جانا، کتابیں ایشو کرنا، پڑھنا، جو لوگ یورپ امریکہ گئے ہیں وہ لوگ بتاتے ہیں کہ وہاں پر یورپ میں اسپیشلی انگلینڈ سائڈ پہ کہ لوگ بہت اسٹڈی کرتے ہیں، بہت پڑھتے ہیں۔ اسی طرح میرے ایک دوست ہیں، وہ نیوزی لینڈ گئے ہیں، تو وہ وتھ فیملی جب چلے گئے تو وہ بھی اس بات پہ بڑے حیران تھے کہ بچے یہاں آ کے ود ان ڈیز کہہ لیں کہ وہ ایسے ہوئے ہیں کہ وہ چھوٹے بچے کلاس 2 3 میں بیٹا چھوٹا، تو وہ جاتا ہے لائبریری، خود جاتا ہے، کتاب چوز کرتا ہے، ایشو کرواتا ہے، لاتا ہے، پڑھتا ہے، پھر وہ پڑھ کے واپس جا کے جمع کرواتا ہے۔ اس نے خود جانا ہے اور خود ایشو کرانا ہے، سب کے اپنے اپنے کارڈ بنے ہیں، اور ہر بچہ اپنی پسند کی کتابیں ریڈنگ لازمی ڈیلی اس کے پاس ایک کتاب ضرور ایسی ہوگی جو اس نے وہ پڑھنی ہے، اور وہ ختم کر کے جمع کروا کے نہیں لے آنی۔ میں ذاتی طور پہ خود حیران ہوا یہ بات سن کے کہ یہ سکل انہوں نے کیسے ڈیولپ کر لی۔ ایک تو ایک نیشن ہے نا، اس میں ایک چیز ایک ڈیولپڈ ہے، اور وہ ان کی جینیٹکس میں چلی آ رہی ہے۔ یہ تو میرے سامنے یہ واقعہ ہوا ہے کہ وہ یہاں سے موو کر کے تو نیوزی لینڈ شفٹ ہو گئے ہیں، اور مہینے 2 ماہ بعد میرے جب بات ہوئی ہے اس سے، اور جب سیٹل ہو گیا معاملات، دوسری چیزیں ڈسکس ہوتی رہیں، تو وہ خود اس نے نوٹ کیا، اس نے کہا یہ مطلب یہاں آنے کے بعد مجھے بڑی حیرت ہوئی ہے کہ بچوں کو پڑھانا جو ہے وہ بٹھانا پڑتا تھا، لیکن بچوں نے ریڈنگ سٹارٹ کر دی ہے، لائبریری جاتے ہیں، کتابیں ایشو کرواتے ہیں، ناول ہیں، کچھ بھی اپنے انٹرسٹ کا، ہر بچے کا اپنا انٹرسٹ ہے اس کے مطابق، اور وہ پڑھنا شروع ہو گئے۔ تو ظاہر ہے ان قوموں نے اس کے اوپر ریسرچ کی ہے، کچھ ورک کیا ہے، کچھ ایسی چیزیں بنائی ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ ایک ماحول بنتا ہے۔ اس ماحول میں جب آپ جاتے ہیں تو آپ بھی اس میں ڈھل جاتے ہیں۔ بچے ذرا جلدی اڈاپٹ کر لیتے ہیں، بڑوں کو نیا ماحول اڈاپٹ کرنے میں تھوڑا سا وقت لگتا ہے، اور لیکن ظاہر ہے جب آپ ایک موو کر جاتے ہیں ایک سوسائٹی سے دوسری سوسائٹی میں، اور ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جاتے ہیں، اور آپ کا ذہن بن گیا ہے کہ جی اب ہمیں یہیں رہنا، ہمارا مستقبل یہاں پر ہی ہے، تو پھر اس کو اڈاپٹ کر ہی لیتا ہے بندہ، اپنا لیتا ہے اس سارے ماحول کو۔ لیکن وہ کچھ جو ہیبٹس بنتی ہیں نا، ہیبٹس ڈیولپ ہونا، یہ ہیبٹس کہتے ہیں نا، ہیبٹس ڈائی ہارڈ، کہ عادتیں جو ہیں وہ بڑی مشکل سے مرتی ہیں۔ تو اسی طرح عادتیں بنتی بھی بڑی مشکل سے ہیں، یہ نہیں ہوتا کہ ایک دم سے بن جائے، لیکن واقعی یہ ایک میرے لیے سرپرائزنگ تھا ان سے جب بات ہوئی ہے۔ تو ہماری عادتیں یہاں پر جیسے بن چکی ہیں، بہت ساری عادات ایسی ہیں جو کیا کہیں کہ تکلیف دہ ہوتی ہیں، کافی تکلیف دہ ہیں، کہ آپ روزمرہ زندگی میں باہر جاتے ہیں، ٹریفک کے رولز ہیں، ڈرائیونگ میں آپ کو لوگوں سے مسائل پیش آتے ہیں، آفس میں جاتے ہیں کوئی کام کروانے کے لیے، کسی بینک میں، کسی سرکاری دفتر، پرائیویٹ دفتر، تو جو رویے ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں بڑی کوفت ہوتی ہے۔ تو جو لوگ اسپیشلی باہر کے کسی کنٹری میں رہ کے آئے ہیں اور انہوں نے وقت گزارا ہے، جیسے لوگ کئی سال رہتے ہیں اور پھر واپس آ جاتے ہیں، ملک کی محبت ان کو جو ہے جب ستاتی ہے تو وہ واپس آ جاتے ہیں، تو وہ بڑا فیل کرتے ہیں ان ساری چیزوں کو، اور پریشان بھی ہوتے ہیں۔ تو وہ ایک دوست ہیں، بلکہ وہی جن کا میں تذکرہ کر رہا ہوں نیوزی لینڈ چلے گئے ہیں، وہ پہلے کہیں مڈل ایسٹ میں گئے، تو ایک دفعہ بات ہو رہی تھی، مجھے کہنے لگے جی کہ بات یہ ہے کہ جب انسان باہر جاتا ہے نا تو پھر اس کو پاکستان کی محبت جو ہے وہ کھینچ کے لے آتی ہے واپس، اور وہ سب چھوڑ چھاڑ کے تو واپس آ جاتا ہے کہ میں ملک کی خدمت کرنی ہے، اب میں نے بڑا پیسہ بنا لیا، جو کچھ کر لیا، تو اب ملک میں چلیں۔ یہاں آ کے پھر اس کے ساتھ ایسی صورتحال بنتی ہے، یہ پاکستانی وہ حال اس کا کرتے ہیں
کہ وہ پھر دوبارہ واپس چلا جاتا ہے، لیکن پھر وہ واپس آنے کے لیے نہیں جاتا، وہ پکا پکا چلا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں میں اب دوبارہ واپس جا رہا ہوں، میں واپس نہیں آؤں گا۔ جب تک والدین ہیں، حیات ہیں، بہن بھائی ہیں، جتنا تعلق ہے وہ رکھیں گے، لیکن وہ پاکستان میں آنے کے، رہنے کے، بچوں کے لیے بھی وہ کہتے ہیں جی میں نہیں ان کو ریکمینڈ کروں گا کہ یہ واپس آ کے پاکستان میں رہیں۔ حب الوطنی ہے، وہاں بیٹھے پریشان ہوتے ہیں، لیکن جو پاکستانیوں کے رویے ہیں، جس طرح ہم لوگوں کو چونا لگاتے ہیں، جس طرح ہم فراڈ کرتے ہیں، جس طرح ہم مس گائیڈ کرتے ہیں، جو بندہ باہر سے آیا اس کو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ بس اس کو کیا پتہ ہے، اس کو تو جو کہہ دیا اس نے مان لینا ہے۔ ہمارے رویے دوگلی پالیسی ہے، کہہ کچھ رہے ہوتے ہیں مطلب کچھ اور ہوتا ہے۔ تو اب تو انٹرنیٹ کا دور ہے، ہم بہت ساری چیزیں دیکھتے ہیں۔ اگر ہمیں یہ پریشانی ہے کہ برائی بڑھتی چلی جا رہی ہے اور لوگ میڈیا کی وجہ سے برائی جو ہے وہ کیچ کرتے جا رہے ہیں، تو اچھائی بھی تو ہے میڈیا پر، وہ ہم کیوں کیچ نہیں کرتے؟ وہ ہم کیوں نہیں سیکھتے کہ کس طرح لوگ کام کر رہے ہیں؟ ہمارا یہ چینل ہے، ایک بھائی کا چینل ہے، ہم وہ کام بتاتے ہیں جو ہم کر رہے ہیں، جو ہم نے کیا وہ ہم نے دکھا دیا کہ یہ کام کیا ہے، یہ آلو لگا دیے، یہ سبزی لگا دی، یہ کام ہو گیا، فلاں کر رہے ہیں۔ اس کا جو رزلٹ آئے گا، اچھا ہے، برا ہے، فیل ہو جائے، وہ جو بھی ہے سامنے ہے، ایک لرننگ پروسیس ہے نا۔ اب وہ کام جو ہم کر رہے ہیں اس کو سیکھنے کے لیے کوئی شخص، اتنا وقت تو نہیں ہے کسی کے پاس کہ وہ آئے اور یہاں رہے اور سیکھے۔ اب تو اسی طرح ہی ہے کہ آپ جو دین کا علم بھی سیکھ رہے ہیں، آپ آن لائن، آپ دوسرے علوم بھی سیکھ رہے ہیں، آپ کاشتکاری بھی سیکھ لیں۔ پوری دنیا کے بے شمار گارڈننگ کے، ایگریکلچر کے چینلز ہیں، لوگ بنا رہے ہیں۔ لیکن ہمارے رویے کیا ہیں کہ جن چینلز کے اوپر صرف باتیں کی جا رہی ہیں، بتایا جا رہا ہے یہ دیکھیں یہ 10 سبزیاں ہیں، یہ سارا سال سبزی جو ہے وہ کھائی جا سکتی ہے، یہ بھی لگا لیں، یہ بھی لگا لیں، یہ بھی لگا لیں، اس کے ہزاروں لاکھوں ویوز ہیں۔ ان میں سے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہم تجربہ کر کے دیکھ چکے ہیں، پاکستان میں ہوتی نہیں ہیں۔ بلکہ ابھی پچھلے دنوں شاید ایک ویڈیو دیکھی ہوگی کہ وہ بیک پوٹیٹو ہے، وہ لا کے گملے میں لگایا الگ، گھر پہ لگایا الگ، وہ وحید لے کر آئے سیڈز اور وہ سارے، وہ کوئی نہیں چلا ان میں سے، میرا خیال ہے ایک پودا چلا ہے۔ اور وہ کیا رزلٹ دیتا ہے؟ جو پودا 2 ماہ کے بعد زمین سے سر نکال رہا ہے، وہ کیا رزلٹ دے گا؟ اس کا مطلب ہے کہ اس کے لیے فیوریبل ویدر نہیں ہے۔ لیکن جسٹ ویوز لینے کے لیے ہم بڑھا چڑھا کے چیزیں بتا دیں تو لوگ بڑے خوش ہیں یہاں پر۔ اور اگر کوئی کام کر کے دکھا رہا ہے اور اس کو دیکھیں اور وہ اس کے اوپر انٹرسٹ نہیں ہے، کیونکہ ہم خود کام کرنے والے لوگ نہیں ہیں۔ ہم کام تو ہم اس وقت دیکھیں گے نا جب ہم نے اس سے سیکھ کے خود کرنا ہو، تو خود کرنے کا تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ جھوٹ ہو جائے، بس کام کیا کرایہ ہمیں مل جائے، ہمیں خود کچھ نہ کرنا پڑے۔ تو بس کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ذہن میں آتی ہیں، تو سوچا کہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیں کہ ہم اچھی باتیں بھی سیکھیں، اچھے کام بھی سیکھیں۔ دنیا بھری پڑی ہے اچھی یا برائی سے، یہ تو ہمارے اوپر ہے کہ ہم کیا سیکھتے ہیں۔ ہم اچھی چیز اس سے کیچ کرتے ہیں یا ہم برائی جو ہے وہ اپنے لیے چنتے ہیں۔ تو الٹیمیٹلی اس کا فائدہ ہے تو بھی ہمیں ہے، نقصان ہے تو بھی ہمیں ہی ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اچھائی کو پھیلائیں اور اچھے طریقے سے پیش آئیں۔ تو سی یو، اللہ حافظ۔